إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف بزرگی بڑائی عظمت رفعت جلوت سطوت اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک و مالک انگیرت لا تدا جلو سلام مطلب کنین آیات مدینہ قابل مطبع صاحب مفسر شاہد نشر سید البشر سید الانبیاء بدر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں حضرات کل جو عید تھا درد الحج تھی آج عید کے بعد دوسرا دن ہے پہلے دن کو یوم نہر کہا گیا ہے قربانی کا دن اور حدیث میں الفاظ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم نہر ہے اس کے بعد یوم کر پوچھا گیا یہ کیا ہے فرمایا عید کے بعد دوسرا دن کل کے دن کی جو فضیلت ہے وہ پہلے بار کی بیان ہوتا ہے تو دوسرا دن بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا فضیلت کا حامل ہے اس میں بھی جن کی قربانیاں نہیں ہو سکتی وہ قربانیاں کرتے ہیں جو استاد نہیں کر سکتے وہ آج کرتے ہیں جو کل دعائیں نہیں کر سکے مصروف ہے وہ آج دعائیں کرتے ہیں کوئی رات کی آج کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسی مناسبت سے آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم انتخاب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ایک حج کی ہے اس ایک حج میں میدان عرفات کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام موجود ہیں اور حج کے یہاں پہ مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول نے مختلف ارشادات فرمائے چھوٹے چھوٹے خطبے دیے اور حج والے دن
جو خطبہ میدان عرفات کو ہوتا ہے وہ آپ نے تفصیل سے دیا ہے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول نے پوری انسانیت کو ایک منشور دیا ہے، مختلف موضوع پر آپ نے بات فرمائی اور اہم باتیں فرمائی۔ تاریخ انسانیت میں اور بالخصوص اسلام میں اسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو آخری حج تھا، پہلا بھی حج وہی تھا، اس کے بعد آپ حج نہ فرما سکے، زندگی باقی نہ رہی۔ تو خطبہ عموماً کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں، عمارتوں میں، ہمارے کورٹ کے لیے کالج کی ایک عمارت میں بھی وہ تحریر کر کے لکھا ہوا ہے۔ اسی خطبے کو آج میں مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ چند چیزیں ہیں، چند باتیں ہیں اور بڑے اہم فرامین ہیں جو ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن نازل فرمائی۔ اس میں اللہ نے فرمایا، لوگوں اليوم اکملت لکم دینکم، اے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتا دے کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے، جو دین بتانے آئے تھے، جو شریعت محمدیہ لوگوں کو بتلانا چاہتے تھے، فرمایا وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو دین جو مکمل ہوا، ساتھ اللہ نے فرمایا گویا کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی۔ تو جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، سانس، آنکھ، ناک، کان، دولت، گھر، جائیداد، صحت، رشتے دار، ماں باپ، بھائی، اولاد، ان سب کو یاد رکھیں، سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ ہر چیز کی قربانی ایک طرف، اگر کوئی آپ سے ایمان کی قربانی مانگے تو ایمان کی قربانی نہیں دینی چاہیے، ہر چیز پر بات کر دینی چاہیے۔ اور صحابہ نے ثابت کیا، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے، مالوں کے نذرانے، اولادوں کے نذرانے دے کر اپنے اس دین کو بچایا ہے، جس کی وجہ سے دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، کہ دین مکمل ہوا، اس کی معلومات، اس کے احکامات، اس کے اوامر، اس کے گواہی، اس کی تمام کے تمام مضمون، آپ کے کرنے والے کام، سب کے سب اللہ کی سنت میں بیان فرمایا دین مکمل ہوا تو گویا کہ میری نعمت مکمل ہوگی۔ اور ساتھ اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لوگوں میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام پسند کیا۔ تمہارے لیے جو طریقہ ہے وہ شریعت محمدی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ دین میں یہ بات نہیں ہے، یہ ہماری رسم رہ گئی تھی، یہ ہمارا رواج رہ گیا تھا، لوگوں کی 4 مردوں کی بجائے کو 5 شروع کر دے، 2 عیدوں کی بجائے کو تیسری عید شروع کر دے، فلانے کام کی جگہ کو تیسرا کام شروع کر دے، اور پھر وہ کہیں یہ بھی دین ہے، تو یاد رکھے وہ دین نہیں ہے، وہ جہلی کام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ دین کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو بندہ دین کے نام پر جتنا مرضی کچھ نماز کام کر رہے، کسی کے بردے گینے پر کوئی مندر رسم کام کر رہے، کوئی اپنے گھروں میں نئی بدعت رائج کر دے، وہ بدعت کرائے گی، وہ دین اسلام نہیں کرائے گی۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو بھی آپ دین کا کام کرتے ہیں، آپ اس کو دین میں رکھیں۔ اگر وہ قرآن میں موجود ہے تو دین ہے، اگر قرآن میں موجود نہیں تو وہ دین نہیں ہے، اگر وہ حدیث رسول میں موجود ہے تو دین ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ دین اسلام کی نہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر آپ انہیں دین سمجھیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی مذاق اڑائے، لوگ یہ پنکھے کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے نبی کے دور پہ نہیں، لوگ یہ اے سی چل رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی کے دور پہ نہیں۔ تو بھائی ان کا تعلق دنیا سے ہے، یہ سائنس سے ہے، ٹیکنالوجی سے ہے، سہولیات سے ہے، ان کو دین کے اندر شامل نہ کریں۔ آپ دین وہ چیز ہے، بدعت وہ چیز ہے، نیا کام وہ چیز ہے جو بندہ دین سمجھ کے کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا ثواب ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ثواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، یاد رکھیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی اہم بات فرمایا، لوگوں جلد فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسكتم بهما، فرمایا اللہ کے رسول نے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں پر رہو گے فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کو ہمارے پاس ہو اور ہم گمراہ نہ ہو؟ فرمایا نمبر ایک کتاب اللہ ہے، جو ہمیں قرآن ہے، قرآن ترجمے سے پڑھے۔ ترجمے ہر بندے کے الحمد للہ قرآن موجود ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ترجمے والا موجود نہیں، اور دوسرا افسوس یہ ہے کہ ترجمے والا موجود بھی ہو تو پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی آج سے تیار کریں، ایک آیت کو مطلب ایک آیت آپ ذرا ترجمے شروع کر 24 گھنٹے ہیں اور ایک آیت ترجمے سے پڑھنے میں 2 منٹ لگے، روزانہ تیار کرنے کو روزانہ میں نے آج ایک آیت پڑھنی ہے، مت کر ایک آیت پڑھ، مت ایک آیت رات سوتے ہوئے لازم پڑھے یا صبح نماز فجر پڑھ کے ترجمے سے آیت شروع کر اپنے بچوں کو۔ فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب تمہارے گھر میں موجود ہے، اس پر عمل ہوگا، گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ساتھ کتاب اللہ کے فرمایا وہ سنت نبی ہے، اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ آج ہم بیان کو سنت کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو آپ کے عمل ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیے، اللہ کے نبی نے کیے، تو پھر جو آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کی ایسا عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا پھر بھی آپ کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جس کا بڑا ثواب اور حدیث کے اندر اور صحابہ کے ثابت نہیں تو یاد رکھیں سنت بھی نہیں اور دین بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم بات بتائی وہ یہی بیان فرمایا کہ لوگ قرآن اور سنت رسول پر عمل کریں، جب تک بات کا اس میں نمبر ہے آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو مبارکباد ان لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو سنت کہلاتے ہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں اور سنت اور حدیث پر کا عمل مضبوط کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے بڑی اہم، وہ ہے انسانی مساوات کا درس ہے۔ آج ہمارے یہاں طبقاتی تقسیم ہے، برادری ہمارے یہاں موجود ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی جس طرح ہندوؤں کے اندر ایک برہمن ہے، اونچی ذات کا بندہ، پھر اس کے بعد نچلی ذات کا بندہ، پھر اس کے بعد شودر ہے جسے وہ دلت برادری بھی کہتے ہیں، شودر بھی کہتے ہیں، وہ ان کو اپنی عبادت گاہوں میں آنے نہیں دیتے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، کسی کا خیال یہ بڑی اعلیٰ نسل کا ہے، یہ بندہ بڑا کبھی کبھی ہے، جو بندے محنتی ہیں آج ہم کبھی کہہ دیتے ہیں، اور برادریوں کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے اپنے تعلقات بنائے۔ اتنی شریعت مخالفت اللہ کے رسول کے حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ اللہ کے فرمایا لوگوں تمہارا رب ایک اللہ تعالیٰ ہے، وان اباکم واحد، اور تم سب کا باپ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں مسلم برادریوں سے ہمارا والد ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کو اللہ لا فضل لعربي على العجمي ولا لعجمي على العربي ولا لأسود على الأحمر ولا لأحمر على الأسود۔ اللہ کے رسول نے بعض لوگ صاف فرمایا کسی عربی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور میں کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ فضیلت کس بات پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پہ۔ آپ اپنی مسجد میں جو زیادہ مالدار ہے اس کی عزت مت کریں، بلکہ اس کی عزت کریں جو زیادہ مال بندہ کماتی ہے۔ جو آدمی دائیں سے مال پر آتا ہے آپ اس کی عزت کریں، اسے ملا کریں، اسے سلام دیا کریں، اس بات پر کہ آدمی بندہ بڑی ٹائم سے مال پڑتا ہے، یہ بندہ ہی تہجد گزار ہے، یہ بندہ بڑا للہیت والا ہے، اس بندے کے اندر بڑا تقویٰ موجود ہے، خوف خدا موجود ہے، بھائی اس کی عزت کریں، پیسے کی وجہ سے عزت مت کریں۔ انسانی مساوات کا درس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگلی بات، ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کے تحفظ کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی کی جان کو ختم کر دے، کسی کو بلا وجہ قتل کر دے، کسی بندے کی عزت کا خیال نہ کرے۔ آج ہمیں عادت پڑ گئی بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھاتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد پیسہ آ گیا تو سب کو پتا ہے یہ رات کمایا، کوئی بندہ میرے ادھر پر چلا گیا وہ میرے کو پتا ہے یہ سارا رات کھانا رہتا ہے، کوئی لڑکی گزر رہی ہے عورت گزر رہی ہے اور میرے کو پتا ہے یہ عورت کا ذریعہ ہے۔ بھائی تم نے دیکھا کہ
بیٹھنے بجائے کسی کی عورتوں پر بات کرنا، کسی کے گھر کے بارے میں بات کرنا، کسی بندے کے بارے میں بات کرنا، کسی کے باپ کے بارے میں بات کرنا، تمہارے پاس کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے حرام کرا دیا لوگوں، کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی عزت کو خاص نہ کرے. کوئی بندہ جس طرح عزت فرمایا تمہارے لیے حلال ہے کہ تم نے اس کی عمر کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح فرمایا تم نے اس کے مال کا خیال رکھنا ہے. کسی کا نقصان ہو رہا ہے اسے بتائیں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی سے ٹھگی کرنا، کسی کا مال کھانا، کسی کا مال ناجائز چیزیں سے حرج کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر بتا کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی حرام کرا. اللہ فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فرمایا ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی آبرو، ایک دوسرے کی جان، فرمایا اسی طرح یہ حرام ہے جس طرح یاد رکھو ہمارے لیے مدینہ حرمت والا اور تمہارے لیے یہ آج کا دن تو یہ مکہ شہر تمہارے لیے اتنی زیادہ حرمت جانتی ہے. آج کے بعد کوشش کریں ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، میدان میں بھی کسی کو اس قدر آپ گرائیں مت. آپ کے فرینڈ سرکل جگل بازی کرتے ہیں، جو دو بندے ملتے ہیں بندہ اپنی پاور شو بنانے کے چکروں میں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے چکروں میں، اپنے آپ کو بڑا بلار، بڑا گفتگو کا ماہر سمجھنے کے لیے اللہ کی بےزتی نہ کریں. تو اگر بندہ شریف طرح کے اتر جاتا ہے اور جس کی زیادہ زبان تیز ہے اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے اور اس میں زیادہ کچھ زندگی ہوتی ہے. میرے بھائیوں قتل اور شریعت کا نام ہے. ایک مسلمان کی عزت کرنا شروع کریں، اس کو عزت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں. کچھ کھلا نہیں سکتے، کچھ پیسے نہیں دے سکتے، آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں. ہاں آپ کو اچھا نہیں لگتا، مزاج نہیں ملتا، دور ہو جائے. آپ کو بندہ اچھا نہیں لگتا، آپ اس سے دور ہو جائے، اسے بھی کہتے ہیں آپ کو عزت نہ ملا تھا، لیکن آپ اس کی بےعزتی کریں لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور اپنی امان کی تسکین کے لیے، یہ بالکل آپ. اسی طرح اللہ کے رسول نے سود کا خاتمہ فرمایا. فرمایا لوگوں کا لباس جاہلیہ موضوع و اکبر لباس خاصا و لباس عباس مجھے عبد المسلم کہ لوگوں آج کے بعد سود سارا کا سارا حرام. فرمایا آج کے بعد تم بھی مجھے ختم کر دو. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس مجھے عبد المسلم کا سود جو مجھے لینا تھا میں سارا کا سارا ختم کر دیا. حضرات اپنے گھر سے شروع کریں. اللہ کے رسول نے اس موقع پر وراثت کا حق دیا. آج ہمارے میں یاد رکھیں کہ وراثت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. ایک تفصیلی موضوع میں اس کو بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن وراثت دینا شروع کریں. دو جس کا آپ بیٹے ہیں، آپ کو وراثت کیوں مل رہی ہے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں، تو آپ کی بہن کو وراثت کیوں ملے گی اور وہ بھی تمہارے باپ کی بیٹی ہے. آپ کو بھی وراثت، آپ کو بھی جو ایکڑ ملتے ہیں، آپ کو بھی جو گھر ملا ہے، آپ کو جو دکانوں میں حصہ ملا ہے، وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں. تو تمہاری بہن کو کیوں مل رہا ہے؟ بات کسی کو مارے آئے نہ مارے آئے، لیکن یاد رکھیں آپ کی بہن کا بھی وہی حق ہے آپ کی وراثت میں جو آپ کا حق ہے. پھر فرق کیا ہے کہ آپ کو 100 روپیہ ملے گا، بہن کو 50 روپیہ. اگر یہ ہے کہ آپ کو 50 روپیہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو میرے بھائی یہ وراثت کا حق دیں. اللہ کے رسول نے ہجرت الوداع کے موقع پر امانت کی پاسداری کے بارے میں کہا. اللهم من كانت عنده امانه فليؤديها الى من ائتمنه. اللہ کے رسول لوگوں جس کے پاس کوئی بھی امانت ہے، آج ہمارے ہاں امانت کو دھیان دیں. کوئی بندہ دھولے سے کوئی چیز کو بڑھا دے تو واپس سے ملنا مشکل ہو جاتا ہے. ادھار دے تو وہ واپس نہیں ملتا، تو امانت بھی ہمارے اندر یہی بات ہوگی. کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کیا یا موٹر سائیکل کھڑا کر میں جا رہا ہوں، اس بیچارے نے 500 کا تیل ڈلوایا، واپسی آئے گا تو 100 روپے کا تیل پیا جائے. بھائی وہ تیل نہیں گیا، کوئی بچے چلے تو بھائی تجھے امانت میں کرائی تھی، تجھے استعمال کے لیے نہیں دیا. یہ آپ مجھ سے کہاں سے کوئی بندہ جو آپ کو چیز کو بنا کے جاتا ہے، آپ اس کو ویسے ہی واپس کریں جیسے کہ آپ کو بتا دی. امانت میں اشارت آپ کو مت کریں. اسی طرح اللہ کے رسول نے آخری خطبہ کے اندر عورتوں کے بارے میں بڑی تنقید آتی ہے. اور میں لوگوں سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہتا ہے. بندے پر لازم کیا کہ بندوں پر لازم ہے اپنی بیٹیوں کا کھانا پینا اور ان کے کپڑے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا. آج ہمارے یہاں لوگ باہر بڑا خرچہ کرتے ہیں، اپنی بیگم کی باری آتی ہے، گھر کی باری آتی ہے، دوسری خیال کرتا ہے. میرے بھائی ان کا خیال کریں، ان کی عزت کریں. بیٹوں کو بھی چاہیے اپنے خاوند کی اطاعت کریں، بیٹوں کو بھی چاہیے اپنے خاوند کا خیال کریں.
اس کی ضروریات کا خیال کرے، اس کی جیب کا خیال کرے، ایسی ڈیمانڈ مت کرے جو آپ کے خاوند کے بس میں نہیں ہے۔ دونوں کو خیال کرنا چاہیے، خاوند کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے اور بیگم کو بھی اپنے خاوند کا خیال کرنا چاہیے، تب تک لڑ سکتا ہے۔ ہر وقت گھر میں لڑائی، ہر وقت گھر میں رونا، ہر وقت گھر میں کیچڑ، اس سے سکون برباد ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ سکون برباد ہوتا ہے بلکہ یہ چیز ہے کہ بندے کی عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ آدمی بیگم سے لڑ کے ڈالا آج گھر سے آئے تو نماز میں بندے کو سمجھ نہیں آتا بندے کیا بات ہے، نہ اس بیگم کو نماز میں سمجھ آئے گی کیا کی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ خامد اور بیوی کے ذریعے حقوق ہے اور اس رشتے کی بڑی اہمیت ہے، تو خامد کو بیگم کا خیال کرنا چاہیے اور بیگم کو اپنے خامد کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم چیزوں پر عمل کریں۔ اور آخری چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ لوگوں اس گروہ کا حضرت الوداع کے موقع پر جو بندہ حاضر ہے فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدَ الْغَائِبَ، دعوت دین کا سلسلہ جاری رہے۔ وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ عام سادہ بندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے تک دعوت پہنچ جائے، حدیث پہنچ جائے، وہ اس کو آگے بیان کرے۔ جو بندے یہاں جمعہ سننے آئے ہیں ان چیزوں کو گھروں میں بیان کریں، اپنے گھر والوں کو بیان کریں، اپنے بچوں کو بیان کریں، اپنے دوستوں کو بیان کریں۔ آج ہم اس طرح خبریں بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، لیکن افسوس اگر وہ حدیث سن لیں تو قرآن کی آیت سن لیں اور سمجھ آ جائے تو آگے بیان نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اپنی کتاب رکھائے بات آباد آج کے جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور جب دعا کرتے ہیں اس کا مقصد خلاصہ بیان کیا گیا اس میں ساری مسائلات کا درس ہے، حفاظت کا اور سنت رسول میں تھامنے کا درس ہے، خامد اور بیگم کے حقوق کا درس ہے، غلاموں کا درس ہے، نماز کی پابندی کا درس ہے، قومیت کے تصور کی نفی کی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے امانت کی پاسداری کا حکم دیا اور یہ حکم دیا گیا کہ جس کو جو بات پہنچ جائے آگے بیان اللہ تعالیٰ نے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين